اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول بھی نہیں سکتی، مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے کہ جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور کالم نگاروں کے ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں، ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ سن 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کے وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گری ورثے میں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانی میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں اور ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کرداروں اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے مسلمانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے اور مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن وہ حشیشین نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن اطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا، اور اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، کمانڈو، گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی
जासूसी के मैदान में आगे निकल गए हैं और वो मुसलमानों के नज़रियात पर नहायत कारगर हमले कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी नज़रियात के महाज पर लड़ना चाहता था जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उसकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उसकी मोहब्बत का वार इससे कहीं ज़्यादा मार करता था। इसके लिए तहम्मुल और पुरदबारी की ज़रूरत होती है जो इसने अफ़ाइल उमर ही में अपने आप में पैदा कर ली थी। जब उसे मिस्र का वाइसराय और कमांडर इन चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो उन सीनियर अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया जो इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। उनकी निगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी तिफ़्ल मकतब था, मगर इस तिफ़्ल मकतब ने जब उनका सामना किया, उनकी बातें सुनी तो उनका एहतजाज सर पड़ गया। मुर्रखीन लैन पोल के मुताबिक तारीख़ सलाहुद्दीन अय्यूबी डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त साबित हुआ। इसने तफरी, याशी और आराम को अपने लिए और अपनी अफवाद के लिए हराम करार दे दिया। इसलिए अपने दिमाग और जिस्मानी क़ुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज़ कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सरज़मीन से निकालना है। फ़लस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्ज़ा करना चाहता था। इसने यही मकासद अपनी फ़ौज को दिए। मिस्र का वाइसराय बनकर इसने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरज़मीन दी है, इसकी ज़ात बारी मुझे फ़लस्तीन भी ज़रूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचकर इस पर इंकशाफ हुआ कि इसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाई भी इसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलीबों के अज़ाइम और जंगी क़ुव्वत से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल जिन ज़ुआमा ने किया, इनमें नाजी नाम का एक सालार खुसूसी अहमियत का हमल था। अय्यूबी ने सब को सर से पाँव तक देखा। इसके होठों पर मुस्कुराहट और ज़बान पर प्यार और मोहब्बत की चाशनी थी। बाज़ पुराने अफसरों ने इसे ऐसी निगाहों से देखा कि जिनमें तंज थी और तमस्खुर भी था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम सिर्फ नाम ही से वाकिफ़ थे या उसके मुतल्लिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान ख़ानदान का फ़र्द है और अपने चचा का जानशीन है। वो ये नहीं जानते थे कि नूरुद्दीन संगी के साथ इसका क्या रिश्ता है। इसकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत बस इसके ख़ानदान की बदौलत थी या इस वजह से उन्होंने इसे अहमियत दी कि वो मिस्र का फ़ौजी वाइसराय बन के आया है। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। मुअर्रिख़ और इस वक्त के वाक़या निगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन लोगों की नज़रें भांप ली या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफा के लिए रुका तो अय्यूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था लेकिन नाजी उसके बाप की उम्र का था। सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अय्यूबी से बगलगीर हो गया। उसने अय्यूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास ज़ंगी की अमानत हो। मेरी जान अज़मत इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए, सलीबी स्याह कट्टाओं की मानत छा रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तजर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन नहीं समझ सका। नाजी फातमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडी गार्ड का कमांडर था। इसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फ़ौज उस दौर के जदीद हथियारों से मसल्लह थी और ये फ़ौज नाजी का हथियार बन गई थी जिसके ज़ोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद परस्तों का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकज़ियत ख़त्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी नहायत दिलकश दिल फ्रेब कारियाँ शुरू हो चुकी थी। ज़र परस्ती और तय्युश का दौरा था। जिसके पास ज़रा सी भी ताकत थी वो उसे अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडी गार्ड्स फ़ौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने इसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में ख़ुसूसी महारत रखता था। ने
صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا، حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کا اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری زندگی ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویا کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے قد بت اور ہتھیار دیکھے تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکل لچک اور شانوں سے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھرے ہوئے خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دف کی تال پر طاؤس و رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی کسی کونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس پہ قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیچ نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں۔